بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فرواز ایم بی نیوز کے پلیٹ فارم سے میں آپ کا میزبان نواز بھٹو آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، کیا 22 مارچ کے بعد پاکستان بدل جائے گا؟ کیا پاکستان میں کچھ بہت بڑا ہونے جا رہا ہے 22 مارچ کے بعد؟ اور اس کے علاوہ عمران خان سے متعلق آج جو اس کا اتحادی حکومت کا طویل اجلاس چلا ہے، اس اجلاس کے خد و خال کیا تھے، یا اس اجلاس میں جو چیزیں ڈسکس میں آئیں ان کا پس منظر کیا ہے، اور عمران خان کو ڈر ہے لندن پلان کا، اور حکومت کو کس پلان سے جو ہے وہ ڈر ہے۔ انتہائی اہم امور ہیں جن پر ہم نے ڈسکس کرنا ہے، تو اس لیے ناظرین آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے تو مہربانی کر کے اس کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور پلیز آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ بیل آئیکن دبا دیجیے گا تاکہ آپ تک ہمارے بر وقت ویلاگز پہنچتے رہیں۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 22 مارچ کے بعد ایک پاکستان جو بننے جا رہا ہے، یا جو نیا پاکستان بنے گا، یا پاکستان میں کون سی بڑی تبدیلی رونما ہو سکتی ہے، اس پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج عمران خان کو 2 جگہ پر پیش ہونا ہے۔ ایک پیش ہونا ہے ہائی کورٹ میں، اور دوسرا پیش ہونا ہے نیب میں، یعنی نیب میں کیس اپنا توشہ خانہ کے حوالے سے کیس ہے۔ اس میں صرف عمران خان کو نہیں بلایا گیا، بلکہ ان کی اہلیہ بشرا بی بی اور ان کی جو فرنٹ لیڈی تھی بشرا کی، یعنی فرحت شہزادی کو بھی جو ہے وہ آج نیب نے طلب کیا ہے۔ تاہم جو اس حوالے سے عمران خان کے وکیل ہیں علی ظفر صاحب، انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں موقف اختیار کیا کہ ایک کیس جب ایک جگہ چل رہا ہو تو اس کی دوبارہ سے تحقیقات نہیں ہو سکتی، پوائنٹ میں وزن ہے، کیونکہ واقعی میں جب اسی توشہ خانہ کا کیس ایک ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی کورٹ میں اس کی ضابطہ فوجداری کے تحت اس پر سماعت جاری ہے اور معاملات آگے وہاں بڑھ رہے ہیں، تو پھر ایک اور ادارہ جو اس کیس کی کیسے تحقیقات کر سکتا ہے؟ تو پھر یہ بھی کر لیں ہاتھوں ہاتھ کہ نیب کے ساتھ پھر ایف آئی اے کو بھی بول دیں کہ وہ بھی جو ہے وہ اس میں شروع ہو جائے، کیونکہ ایف آئی اے فارن فنڈنگ کیس میں تو آلریڈی تحقیقات کر رہا ہے، تو اس کو بھی طرح یہاں بھی آ جائے، یہاں بھی کر لے، سب کو لے آئیں، اینٹی کرپشن کو بھی لے آئیں، تو کم سے کم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مخالف کے ساتھ آپ لڑیں، پر اس طرح بھی نہ لڑیں کہ جو ہے وہ آپ کا کردار مشکوک ہونے لگے۔ اس کے علاوہ ناظرین، جس طرح میں نے کہا کہ جو ہے وہ عمران خان بار بار ایک بات کرتے ہیں کہ جو لندن پلان، میرے خلاف لندن پلان کے تحت سازش ہو رہی ہے، مجھے لندن پلان کے تحت ہٹانے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں، یا جو ہے وہ لندن پلان کے تحت میری زندگی کو خطرہ ہے۔ یہ بہت سارے سوال ہیں، یعنی عمران خان بار بار لندن پلان کو بیچ میں لے کر آ رہے ہیں، جبکہ جو ہے ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ بنیادی طور پر لندن پلان کا کوئی وجود ہے ہی نہیں۔ لندن پلان تو تب تھا جب عمران خان نے اپنے کسی قریبی ساتھیوں کو نواز شریف سے ملنے کے لیے بھیجا تھا۔ لندن پلان تب تھا جب جو ہے وہ سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے توسیع حاصل کرنے کے لیے نواز شریف سے اپنے قریبی ساتھیوں کی معرفت روابط بحال کیے اور ان سے جو ہے وہ ریکویسٹ کی تھی، لیکن اس وقت تو ایسا کوئی لندن پلان نہیں ہے۔ ہاں، البتہ جو ہے وہ یہ ایک لندن پلان ہو سکتا ہے کہ مریم نواز نے جس طرح عمران خان کے خلاف مورچہ سنبھالا ہوا ہے، تو عمران خان کو ایسا لگتا ہو کہ شاید جو مریم نواز کر رہی ہیں اس کے پیچھے نواز شریف ہے، اور یقیناً نواز شریف ہے، اس میں تو کوئی ڈھکی چھپی بات ہے نہیں۔ عمران خان کو تو ڈر ہے لندن پلان کا۔ اب حکومت کو جو ہے وہ کون سا بیرونی ڈر ہے؟ حکومت کو ڈر ہے امریکہ سے، یعنی امریکہ کے 10 سینئر کانگریس مینز، اور انہوں نے اس چیز کا وہ جو کانگریس مینز ہیں ان میں سے جو ایک پاکستان سے تعلق پاکستانی نژاد بولتے ہیں، شاید اس کو اسی طرح کو بولتے ہیں، پاکستانی اوریجن جن کو کہا جاتا ہے، ان سے رابطہ بھی کیا ہے، اور ان سے جو ہے وہ فریال تالپور یعنی آصف زرداری وایا فریال تالپور رابطہ ہوا ہے، کیونکہ آصف زرداری کے ان سے بہت اچھے تعلقات ہیں، آصف نام ہے ان کا بھی شاید کوئی، اور پھر آصف زرداری کے کہنے پر فریال نے بھی ان سے بات کی ہے۔ تاہم وہ جو کانگریس مین ہے
اس نے کہا کہ جی ہم یہاں پر ایک چیز کو ختم کرتے ہیں تو آپ کی 5 چیزیں اور سامنے آ جاتی ہیں۔ شہباز حکومت کے کارنامے بار بار سامنے آ رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کا جو بیہیویئر ہے اس کے حوالے سے بار بار یہاں پر معاملات آ رہے ہیں۔ ہم ایک کو چپ کراتے ہیں تو کانگریس میں پھر کہیں سے کوئی آواز اٹھتی ہے۔ تو بہرحال حکومت کو جو ہے وہ ان کانگریس مین سے بھی بہت زیادہ ڈر ہے اور ان کو یہ اندیشہ ہے کہ آنے والے کچھ دنوں کے بعد کانگریس سے پاکستان کے خلاف یا موجودہ حکومت کے خلاف کوئی بہت بڑی جو ہے وہ کوئی معاملہ سامنے آ سکتا ہے۔ اس چیز کا ڈر ہے انہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج 6 گھنٹے کا طویل اجلاس گزشتہ روز جو ہے وہ اتحادی حکومت کا 6 گھنٹے کا طویل اجلاس تھا اور اس اجلاس میں عمران خان ہی جو ہے وہ کا ہی ذکر رہا۔ عمران خان کے حوالے سے لاہور کے معاملات پر ذکر کیا گیا اور جو ہے اس پر غور کیا گیا۔ اس کے علاوہ جوڈیشل کمپلیکس پر جو کچھ ہوا، جس طرح ہوا اس کی مذمت کی گئی اور پولیس پر ہونے والے معاملات کی بھی جو ہے مذمت کی گئی اور اس کو جو ہے وہ ریاست کے خلاف یعنی غداری کا یا بغاوت کا علم بلند کرنا کہا گیا اور وزارت داخلہ کو ہدایت کی گئی کہ اگر شواہد اور ثبوت موجود ہے، اگر شواہد اور ثبوت ٹھوس موجود ہیں تو پھر پہلی فرصت میں اس معاملے کی تحقیقات کی جائے۔ اور انہوں نے عمران خان کا جو کنڈکٹ ہے جو زمان پارک کے باہر 2 دنوں تک جاری رہا یا پھر جو جوڈیشل کمپلیکس پہ ہوا، اس کو ریاست کے ساتھ یوں سمجھ لیں کہ ریاستی دشمنی قرار دیا ہے۔ یہ بہت بڑی بات کی گئی ہے کہ عمران خان کے کنڈکٹ کو ریاستی دشمنی قرار دیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ہے وہ اس معاملات پر حکومت کس طرح جو ہے اس کو لیتی ہے اور کس طرح جو ہے وہ وزارت داخلہ اس چیز کو سارٹ آؤٹ کرے گی۔ اس کے علاوہ ناظرین جس طرح میں نے کہا کہ جو ہے وہ عمران خان کے حوالے سے جب بھی کوئی معاملہ آتا ہے تو 2 ہی جو ہے وہ چیف جسٹس سامنے آتے ہیں۔ ایک چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس عمر عطا بندیال اور ایک چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ۔ دونوں ہی جگہ جو ہے ان کو یوں سمجھ لیں کہ عمران خان کو بلینکٹ کور مل جاتا ہے اور یہ سارے معاملات گھوم کے یعنی وہیں پر ہی پہنچتے ہیں۔ عمران خان کا ہر کیس لاہور ہائی کورٹ میں ہی جاتا ہے اور اگر زیادہ کچھ ہو جائے تو پھر جاتا ہے سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ میں بھی وہاں جہاں ٹرک کے پہیوں کے نشان جا رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں عدلیہ کو کم سے کم سوچنا چاہیے۔ اس معاملے پر ہم جو ہے وہ میں نیکسٹ پروگرام میں نہیں بلکہ اسی پروگرام میں بات کرتے ہیں کیونکہ اسی حوالے سے مجھے کچھ اور بات بھی کرنی ہے۔ آج کے اجلاس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی قمر زمان کائرہ اور دیگر نے کی تو جو ہے وہ آج کے اجلاس میں اہم رہنما کوئی بھی نہیں تھا، یعنی آصف زرداری بھی نہیں تھا، بلاول بھٹو زرداری بھی نہیں تھا۔ تو مطلب اس کا معاملہ کیا ہے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی اور حکومت کے درمیان جو ڈیجیٹل مردم شماری ہو رہی ہے اس پر کچھ امور پر اختلافات پائے جاتے ہیں جس کا بلاول بھٹو زرداری نے بھی برملا اظہار کیا ہے اور فنڈز کے حوالے سے یعنی سیلاب زدگان کے حوالے سے جو فنڈز کے معاملات ہیں اس پر بھی بلاول بھٹو زرداری نے جو ہے وہ ایک سنجیدہ قسم کے تحفظات کا اظہار کیا تھا اور اب بھی میرے خیال میں وہی معاملہ تھا کہ جس کی وجہ سے آج جو ہے پیپلز پارٹی کی اس میں شرکت نہیں رہی۔ تو ناظرین جس طرح میں نے کہا کہ 22 مارچ کے بعد کیا ہوگا؟ کیا پاکستان بدل جائے گا یا پاکستان کا نظام بدل جائے گا؟ تو ناظرین اس پر ہم نے آج بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ یہ ہے کہ آج کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ 22 مارچ کو پارلیمان کا مشترکہ اجلاس بلایا جائے گا، یعنی طلب کر لیا گیا ہے 22 مارچ کو ہوگا۔ اب اس اجلاس میں عمران خان کے حوالے سے اہم امور ڈسکس کیے جائیں گے جن میں ایک توقع یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کی اجازت بھی اس پر زیر غور لائی جا سکتی ہے، اس کی منظوری بھی لی جا سکتی ہے اور عمران خان کے خلاف جس طرح ان کی تنظیم کو کالعدم قرار دینے اور دہشت گردوں اور اسلحہ اور ٹی ٹی پی اور ان کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کو لے کر کے اس طرح کا بھی کوئی فیصلہ آ سکتا ہے۔ لیکن سب سے جو بڑی چیز جو میں نے آپ کو کہا کہ عمران خان کے معاملات کو جب بھی دیکھتے ہیں
تو دو ہی جو ہے وہ چیف جسٹس سامنے آتے ہیں، ایک چیف جسٹس سپریم کورٹ ہے، ایک چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ۔ تو آج جو اس اجلاس میں جس چیز کا برملا اظہار کیا گیا، یعنی گزشتہ روز، کیونکہ یہ میں ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تقریباً رات کے 3:15 بج رہے ہیں، تو آپ کو ظاہر ہے آپ کے پاس آج ہی آئے گا۔ تو بہرحال جو ہے وہ کل کے اجلاس میں جس چیز کا پر سنجیدگی سے غور کیا گیا وہ یہ تھا کہ ایک ہی ملک میں انصاف کے دو معیار قبول نہیں ہیں۔ ایک ہی ملک میں انصاف کے دو معیار قبول نہیں ہیں۔ آج کے اجلاس میں بھی سپریم کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ اور جو ہے وہ 10 منٹ کے اندر عمران خان کو 9 کیسز میں ملنے والی ضمانت اور 25 منٹ میں 4 کیسز میں، پہلے جس طرح عمران خان کو ضمانت ملی تھی، ضمانت قبل از گرفتاری، اور حکومت جب بھی کوئی کارروائی کرتی ہے تو پی ٹی آئی کی جو بھی لیڈرشپ ہے اس کو فوری طور پر عدلیہ کی طرف سے ریلیف مل جاتا ہے۔ اس پر جو ہے وہ تفصیل سے غور کیا جائے گا، اور غور کیا جائے گا کہ عدلیہ کو کس طرح جو ہے وہ مقننہ، یعنی جو ہے وہ عدلیہ اور مقننہ میں دونوں میں توازن کیسے برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس وقت ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے ترازو کے پلڑے برابر نہیں ہیں۔ آج کے اجلاس میں بھی اس چیز کا پر غور کیا گیا کہ پلڑے برابر نہیں ہیں، یعنی سپریم کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ میں ایک طرف تو کچھ کیسز ہیں، اپیلیں ہیں جو 10-12 سال سے پڑی ہوئی ہیں۔ بینظیر بھٹو کی اپیل شہادت کے حوالے سے، ان کے ملزمان کی رہائی کے حوالے سے جو اپیل تھی، اور لاہور ہائی کورٹ میں 12 سال سے پڑی ہوئی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے کیس کی ری ٹرائل کا جو ریفرنس ہے سپریم کورٹ میں، وہ کب سے پڑا ہے یہ تو مجھے ڈیٹ بھی یاد نہیں ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب اسمبلی کی تحلیل کا جب معاملہ آیا تھا تو اس حوالے سے آرٹیکل اپنا 62-63 کے حوالے سے حمزہ شہباز نے ایک ریویو پٹیشن داخل کی تھی، اس کی باری ابھی تک نہیں آئی۔ آپ کو پتا ہوگا کہ جسٹس مظاہر علی نقوی کے خلاف ایک وکیل نے اور پاکستان بار کونسل نے جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کیے ہیں، ان کا کوئی پتہ نہیں ہے، یعنی کچھ پتہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ میں کیا چل رہا ہے۔ اور اسی معاملے پر 22 مارچ کو جو اجلاس ہوگا اس میں اراکین پارلیمنٹ بہت ساری چیزیں طے کریں گے، اور ممکن ہے کہ ایک یہ بھی سامنے آئے کہ بھائی ہم پارلیمنٹ جو ہے وہ ہم گھر چلے جاتے ہیں اور چیف جسٹس جو دونوں ہیں وہ یا پھر سپریم کورٹ آئے اور ملک چلائے۔ اگر اس طرح نہیں کر سکتے تو پھر اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کریں اور ترازو کے پلڑے برابر کریں، اور انصاف کا جو دوہرا معیار ہے اس کو ختم کریں، اور یکساں نظام عدل کو سامنے لایا جائے۔ عمران خان ہو یا نواز شریف ہو، دونوں کے لیے جو ہے دونوں ملزمان ہیں تو دونوں کو ملزم ٹریٹ کیا جائے۔ جس طرح آج ذکر جو ہے وہ جوڈیشل کمپلیکس کے معاملے پر ذکر کیا گیا ہے، جس طرح آج جو ہے وہ اے ڈی جے صاحب نے جو فیصلہ جاری کیا ہے، افسوسناک فیصلہ ہے۔ پہلے کہا جی جو ہے وہ اتنے ٹائم پہ عمران خان غیر حاضر، 5 بجے عمران خان پہنچ گیا، باہر شیلنگ ہو رہی ہے جی، لوگوں سے پتا چل رہا ہے کہ باہر شیلنگ ہو رہی ہے، لوگوں سے پتا چل رہا ہے کہ عمران خان باہر کھڑے ہیں، میڈیا سے پتا چل رہا ہے کہ عمران خان باہر کھڑے ہیں، اور عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ان کو آنے میں مسئلہ ہے۔ پھر یہ جو شیٹ ہے، نوٹ شیٹ یہ لے جائیں، اس پر عمران خان کے دستخط کرا کے ہیں، پھر دستخط والی فائل گم ہو گئی، پھر ایس پی کا بیان بغیر اوتھ کے، اور پھر ملزم کے وکیل کا بیان وہ بھی بغیر اوتھ کے، اور دوسرے ملزم کے دوسرے وکیل کا بیان وہ بھی بغیر اوتھ کے۔ تو اس دن جو کاروائی ہوئی، یوں سمجھ لیں کہ اس دن خالی جو ہے وہ فائل کے پیٹ کو دیکھا گیا، باقی کیس کو نہیں دیکھا گیا۔ تو بہرحال 22 مارچ سے اگر 2 دن یا 3 دن اجلاس چلتا ہے تو یہ ہنگامہ خیز اجلاس ہوگا، جس میں عدلیہ اور مقننہ، یعنی عدلیہ اور پارلیمان کے درمیان یا تو توازن برقرار ہوگا، کیونکہ یہ سپریمیسی کی جنگ ہے۔ ظاہر پارلیمان اپنی سپریمیسی کی بات کرے گا اور پارلیمان اپنی سپریمیسی کا دفاع کرے گی۔
اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سا ادارہ اپنی سپریمیسی کو مینٹین رکھ سکتا ہے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔